بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ جلال کی طرف کیا دیکھ رہے ہو؟ تمہارے موبائل فون کی گھنٹی بج رہی ہے۔ ویرا نے چڑھ کر مجھے یوں مطلع کیا جیسے مجھے اس حقیقت کا علم نہ ہو۔ مجھے اس بات پر حیرت ہے کہ کال میرے لیے آئی ہے تو جلال کو رکنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے ویرا کو جواب دیا، میں بہرا نہیں ہوں، میں نے اپنے فون کی گھنٹی سن لی ہے۔ اس اثناء میں فون کی دوسری گھنٹی بج اٹھی تھی۔ میں نے جلدی سے بٹن دبا کر موبائل فون اپنے کان سے لگا لیا۔ لعنت ہو تم پر، تم بہت جھوٹے اور مکار ہو۔ سلسلہ ملتے ہی دوسری طرف سے سبراج کی بفری ہوئی آواز ابری۔ اس نے یہ جاننے کی کوشش تک نہیں کی تھی کہ اس کی کال میں نے ہی وصول کی تھی یا میرا فون کسی اور کے استعمال میں تھا۔ تم کو یہ اطلاعات کس الو کے چرخے سے ملی ہیں؟ میں نے اس کا مضاحکہ اڑانے والے انداز میں سوال کیا۔ میری بات اڑانے کی کوشش مت کرو، سبراج کا وہی لہجہ برقرار رہا۔ میں تم سے دوستی کا پیغام لے کر خالی ہاتھ اور اکیلا وہاں آیا تھا۔ میں نے اپنے سارے کارڈز تمہارے سامنے رکھ دیے تھے، لیکن تمہاری نیت میں ابتدا سے فطور تھا۔ پارک ٹاورز کے باہر تمہارے مسلح گنڈے موجود تھے جو میری واپسی کا انتظار کر رہے تھے۔ سچ بولنا دنیا کا آسان ترین کام ہے، اس سے ذہن پر کوئی بوجھ پڑتا ہے، نہ آگے چل کر یادداشت کے کسی کڑے سے امتحان سے گزرنا پڑتا ہے۔ جو بات جس طرح رونما ہوتی ہے اسی طرح یاد رہتی ہے۔ جھوٹ بولا جائے تو کچھ دنوں کے بعد یہ یاد نہیں رہتا کہ کس موقع پر کس سے کیا کہا گیا تھا۔ سب کچھ آپس میں گڈ مڈ ہو جاتا ہے، مگر سبراج ٹیڑھا آدمی تھا۔ وہ جس طرح دھمکی دے کر میرے سامنے سے واپس لوٹا تھا، اس کی روشنی میں اس کو چکر دینا بہت ضروری ہو گیا تھا۔ میں نے کسی توقف کے بغیر کہا، تم کو بہت بڑی غلط فہمی ہوئی ہے، میرے ساتھ کوئی نہیں تھا، تمہاری طرح میں بھی وہاں اکیلا پہنچا تھا۔ بات اس کے لیے ناقابل یقین تھی، مگر میرا لب و لہجہ اتنا پر اعتماد تھا کہ وہ تذبذب میں پڑ گیا۔ وہ تمہارا آدمی نہیں تھا تو پھر کون تھا؟ فون پر اس کی پرتشویش آواز ابری۔ تم پہیلیاں بجوا رہے ہو، کچھ پتا چلے تو میں اپنی رائے دے سکوں گا۔ میں صاف ستھری لڑائی لڑنے والا آدمی ہوں۔ تم نے گرین کوبرا والا چکر نہ چلایا ہوتا تو میں دیکھتا کہ تم فوڈ کورٹ سے اپنی مرضی سے کیسے جاتے ہو۔ میری وہ دو رخی حکمت عملی کامیاب رہی۔ میں نے اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے اسے دمکانے کی کوشش بھی کی تھی۔ میری دلی خواہش تھی کہ اس سے میرا رابطہ ختم نہ ہوتا، کہ مجھے اس کے ارادوں کی کچھ نہ کچھ سنگن ملتی رہے۔ وہ اپنے سیٹلائٹ فون پر میری آواز سنے تو نفرت اور غصے سے فون بند نہ کرے، اس سے وہ صوتی رابطہ ٹوٹ جاتا تو کراچی میں انسانوں کے ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر میں مڑی ہوئی ناک والے ہی اس مردود کا سراغ لگانا مشکل ہو جاتا۔ فوڈ کورٹ میں سامنا ہونے کے بعد بات جہاں ختم ہوئی تھی وہاں اس سے دوبارہ بات ہونے کا کوئی امکان باقی نہیں رہا تھا۔ اس نے اشتعال اور غصے کے عالم میں مجھے برا بھلا کہنے کے لیے فون کر کے مجھے اپنی ساکھ دوبارہ بحال کرنے کا سنہرا موقع فراہم کیا تھا، جسے میں کسی قیمت پر ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تم سچ کہہ رہے ہو کہ تمہارے ساتھ کوئی آدمی نہیں تھا؟ اس کی تحیر زدہ آواز آئی۔ کہو تو لکھ کر دوں کہ تمہارے رام کی قسم کھاؤں؟ تمہیں کیسے یقین آئے گا میری بات کا؟ اس بار میں نے بیزاری کا مظاہرہ کرنا ضروری سمجھا۔ راہ راست پر لانے کے لیے اسے اس قسم کے جھٹکے دینے ضروری تھے۔ میرا مفاہمانہ انداز اس وقت نقصان دہ ثابت ہو سکتا تھا۔ تمہارے پاس سے واپسی پر کسی نے سفید رنگ کی ایک کرولا میں میرا پیچھا کیا تھا۔ آخر کار اس نے تشویش زدہ آواز میں ذکر کیا۔ میرا سینہ خوشی سے پھول گیا۔ پلان میرا تھا، مگر سلطان شاہ نے اس پر بہت خوش اسلوبی سے عمل کیا تھا۔ سونے پر سہاگا تھا کہ سبراج مجھے اپنی پریشانی کی کتھا سنا رہا تھا۔ باہر میرا کوئی آدمی نہیں تھا، تم میرے پاس سے بھڑک کر بھاگے تھے۔ مجھے یقین ہے کہ تمہیں وہم ہوا ہوگا، میں اسے مزید کھلنے پر مجبور کرنا چاہ رہا تھا۔ میں بہت محتاط ہو گیا ہوں، باہر نکلتا ہوں تو سب سے پہلے چند بے مقصد چکر لگا کر یہ دیکھ لیتا ہوں کہ کوئی میرے پیچھے تو نہیں لگا ہوا ہے، وہ پرخیال آواز میں کہہ رہا تھا۔ پارک ٹاور سے نکلنے کے بعد میں اسی خیال سے میرین ڈرائیو پر کافی دور تک نکلتا چلا گیا۔ وہاں وہ خود کو چھپانے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ یہ اتفاق بھی ہو سکتا ہے، میں اسے چڑھانے پر تل گیا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دو گاڑیاں میلوں دور تک
ایک دوسرے کے پیچھے دوڑتی چلی جاتی ہیں، ان کو ایک دوسرے سے غرض نہیں ہوتی۔ آگے والے کے ہاتھ پیر پھولنے لگتے ہیں کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ تم وہی مرغے کی ایک ٹانگ لیے بیٹھے ہو۔ میں کہہ رہا ہوں کہ پیچھا کیا گیا تھا۔ میری مسلسل تکرار پر اسے ترارا آ گیا۔ ہمارے درمیان گولیوں کا تبادلہ ہوا تھا۔ اس کی ایک گولی میری پنڈلی کا گوشت پھاڑتی ہوئی نکل گئی۔ اب تم کہو گے کہ وہ زخم بھی میرا وہم ہے۔ تم نے مجھے الجھن میں ڈال دیا۔ اس بار میں نے تشویش کا اظہار کیا۔ کیوں؟ تمہیں کیوں الجھن ہو رہی ہے؟ یہ نہ کہنا کہ میرے زخمی ہونے کی خبر نے تمہیں پریشان کر دیا ہے۔ مجھ سے یہ ڈکوسلا نہیں چلے گا۔ میں نے تمہاری آنکھوں میں وحشیانہ چمک دیکھی تھی۔ تمہارا بس چلتا تو تم فوڈ کورٹ میں مجھے مار ڈالتے۔ اچھا ہوا کہ اس نے تمہاری پنڈلی توڑ دی۔ زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس نے میری بات کاٹ کر ترش لہجے میں کہا، صرف زخم آیا ہے، ہڈی سلامت ہے۔ میں خود اپنی کار چلا کر واپس آیا ہوں۔ مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ تمہاری پنڈلی کی ہڈی ٹوٹی ہے یا صرف زخم آیا ہے۔ مجھے اپنی سلامتی کی فکر ہو گئی ہے۔ تمہارا تعاقب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری کسی حماقت کی وجہ سے کسی تیسرے فریق کو ہماری ملاقات کا علم ہو گیا تھا۔ اس کے کسی آدمی نے تمہارا پیچھا کیا تھا تو لا محالہ میں بھی اس کی نظروں میں آ گیا ہوں گا۔ اب مجھے از سرے نو سارے معاملات کو دیکھنا پڑے گا۔ میں اسی وقت موجودہ ٹھکانہ چھوڑ رہا ہوں۔ میرے ذہن میں اچھوتے خیالات کی یلغار شروع ہو گئی تھی۔ دوسروں کو ستانے والا خود بھی سکھی نہیں رہتا۔ اس کی آواز سے گہری سنجیدگی جھلک رہی تھی۔ اسے آپس کی پھوٹ جگت کی لوٹ کہتے ہیں۔ میرے ساتھ تم بھی پریشان ہو گئے۔ تیسرا آدمی ہم دونوں کو رگید دے گا۔ تم نے مجھے کیوں فون کیا تھا؟ میں نے برہمی سے پوچھا۔ گالیاں سنانے کے لیے، اس نے بے ساختہ جواب دیا۔ میں تم کو اپنے مسائل کا ذمہ دار سمجھ رہا تھا، تم کچھ اور ہی کہانی سنا رہے ہو۔ میرا وقت برباد مت کرو، میں فرصت میں کسی وقت بات کروں گا۔ اس وقت مجھے یہاں سے بستر بوریا سمیٹ کر کسی اور ٹھکانے کا رخ کرنا ہے۔ میرے پاس وقت نہیں ہے۔ اسے متاثر کرنے کے لیے میں نے فون بند کر دیا۔ یار تم مجھے صرف ایک بات بتا دو۔ میری گفتگو ختم ہوتے ہی جلال نے پر اشتیاق لہجے میں کہا، تمہارے بیجے میں یکا یک ایسی پر پیچ باتیں کہاں سے اترنا شروع ہو جاتی ہیں؟ وہ میرے یک طرفہ مکالموں سے بڑی حد تک صورتحال کا اندازہ کر چکا تھا۔ اللہ کی دین ہے، میں نے مسکرا کر جواب دیا۔ جب بھی کوئی آڑا وقت آتا ہے، کسی کوشش کے بغیر دماغ تیزی سے اپنا کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ڈینی نے الو کا گوشت کھایا ہوا ہے، ویرا نے تیزی سے کہا۔ مجھے خود حیرت ہوتی ہے کہ یہ اتنی روانی سے خرافات کا دریا کیسے بہا دیتا ہے۔ روایت ہے کہ الو کا گوشت کھا کر آدمی ذہن مرید ہو جاتا ہے۔ غزالہ نے میرے دفاع میں کچھ کہنا چاہا، لیکن ویرا نے اس کی بات درمیان سے اچک لی۔ یہ یہاں کی روایت ہوگی، میں مغرب کی بات کر رہی تھی۔ وہاں الو کو عقل و دانش کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ تم اسے مسلسل بولتے رہنے پر اکسا رہے تھے، پھر تم نے فون کیوں بند کر دیا؟ جلال نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر دوستانہ انداز میں پوچھا۔ میں نے اگلے رابطے کی داغ بیل ڈالی ہے، میں نے بائیں آنکھ دبا کر کہا۔ مجھے کلک تھا کہ گدھے کے ساتھ رسی بھی ہاتھ سے گئی۔ فوڈ کورٹ سے وہ بچ کر صاف نکل گیا تھا۔ وہاں تلخی اتنی بڑھ گئی تھی کہ اس سے فون پر دوبارہ بات ہونے کی کوئی گنجائش نہیں رہی تھی۔ میں نے لمحہ بھر خاموش رہنے کے بعد اپنی بات جاری رکھی۔ کال اس کی تھی، میں نے اجلت کا اظہار کرتے ہوئے فون بند کر دیا ہے۔ اسے یقین ہو گیا ہوگا کہ اس کے زخمی ہونے کی خبر سن کر میں اپنی سلامتی کے بارے میں واقعی فکر مند ہو گیا ہوں۔ اس کی تسلی کے لیے تمہیں کوئی تیسرا فریق پیدا کرنا پڑے گا۔ جلال نے مسکرا کر کہا، ٹام کی موت کے بعد یہ آسان کام نہیں ہوگا۔ مجھے حیرت ہے کہ اس نے اپنی گفتگو میں ٹام کے قتل کا کوئی حوالہ نہیں دیا۔ ویرا اچانک بولی، تم ذہنی طور پر اس وقت کہیں اور ہو؟ سلطان شاہ نے طنزیہ لہجے میں کہا، پارک ٹاورز کے فوڈ کورٹ میں وہ ٹام کے بارے میں کھل کر باتیں کر چکا ہے۔ اس وقت اس کے ذکر کی کیا تک ہوتی؟ میں تم سے نہیں، سمجھدار لوگوں سے بات کر رہی تھی، ویرا نے متانت سے جواب دیا۔ جلال اور ڈینی میرے اس استعار کو سمجھ چکے ہیں، اسے تیسرا فریق قرار نہیں دیا جا سکتا۔ جلال بولا، ٹام کی موت کے ساتھ ان لوگوں کا فتنہ کافی دنوں کے لیے دب گیا ہے۔ یہ بات سبراج بھی جانتا ہوگا کہ ٹام کے قتل کے بعد وہ اتنی تیزی سے میدان میں نہیں اتر سکتے۔ ہمیں اس نقطے پر اپنا سر کھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا، تیسرے فریق کا شوشہ میں نے چھوڑا تھا۔
یہ شوبراج کا درد سر ہے کہ وہ اسے تلاش کرے، یہ اچھا ہے کہ اس کی توجہ کسی اور طرف بھی بٹی رہے گی۔ پارک ٹاورز میں شوبراج سے میری کڑوی کسیلی گفتگو اور پھر سلطان شاہ کے ساتھ اس کے ہلکے پھلکے بارودی تصادم کے بعد میری دانست میں اس سے دوبارہ رابطہ ہونے کا کوئی امکان نہیں رہا تھا۔ میرے اور اس کے درمیان کھلی محاذ آرائی کی صورت حال پیدا ہو گئی تھی۔ اس نے جلاہٹ کے عالم میں مجھے برا بلا کہنے کے ارادے سے فون کر کے وہ رکاوٹ دور کر دی تھی۔ وقتی طور پر میں نے کسی تیسرے فریق کا ذکر کر کے اسے تذبذب میں ڈال دیا تھا۔ کچھ غور کرنے کے بعد میں کوئی مناسب پلان بنا کر اسے گھیرنے کی از سر نو کوشش کر سکتا تھا۔ اسی کے ساتھ میرے ذہن میں یہ خیال بھی کھٹک رہا تھا کہ قاسم کے بیان کے مطابق شوبراج ایران سے پاکستان واپس آیا تھا۔ میرے ساتھ مراسم میں خرابی پیدا ہونے سے پہلے بھی شوبراج مجھ پر پوری طرح اعتماد نہیں کر رہا تھا، لیکن لاسلکی رابطے پر ہونے والی باتوں میں وہ کئی بار یہ اندیے دے چکا تھا کہ پاکستان میں اس کے لیے حالات کا رخ سازگار نہ رہا تو وہ خاموشی سے باہر چلا جائے گا۔ شاید اسے ایف بی آئی کے قاتلوں سے کچھ زیادہ ہی خوف آنے لگا تھا کہ وہ قاسم کے ذریعے شیدے وغیرہ کو جہانگیر کو اغوا کرنے کی ذمہ داری سونپ کر کسی سے کچھ کہے بغیر سنے بغیر کسی غیر روایتی راستے سے ایران کی طرف فرار ہو گیا۔ قاسم سے جہانگیر کے کامیاب اغوا کی خبر سننے کے بعد وہ عجلت میں ایران سے دوبارہ سرحد عبور کر کے کراچی پہنچا، لیکن وقت اس کے ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ ہم اس سے پہلے قاسم کے گھر پہنچ کر جہانگیر کو آزادی دلا چکے تھے۔ جہانگیر کے ذریعے میری ذات تک پہنچنے کا خواب چکنا چور ہونے کے بعد مجھے شوبراج کا زیادہ دیر تک پاکستان میں رکنا محال نظر آ رہا تھا۔ اپنے قول کے مطابق اس نے اپنے کسی بینک کے لاکر سے گرین کوبرا فائل بھی حاصل کر لی تھی۔ مجھے اندیشہ تھا کہ وہ کراچی میں رک کر کسی تیسرے فریق کے کھوج میں اپنا وقت برباد نہیں کرے گا، چپ چپاتے ایک مرتبہ پھر پاکستان سے نکل جائے گا۔ میری دلی خواہش تھی کہ اس کی ایسی کوئی کوشش کامیاب نہ ہو اور میں اسے پاکستان کی حدود میں ہی کیفر کردار تک پہنچانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ انسان اپنے کسی مضبوط حریف کے خلاف صف آرا ہوتا ہے تو ضروری نہیں کہ اس کی سب خواہشات پوری ہوتی چلی جائیں۔ اگر شوبراج مجھے جل دے کر پاکستان سے بھاگنے میں کامیاب ہو جاتا تو یہ بات یقینی تھی کہ وہ ایران میں زیادہ دیر تک نہیں ٹک سکتا تھا۔ پہلی بار خطرے کا ادراک کرتے ہی اس نے بینکاک کا رخ کیا تھا۔ میرا اندازہ تھا کہ وہاں اس کے مضبوط روابط رہے ہوں گے۔ اس دوران میں چھوٹا راجن کا نام سامنے آیا تھا۔ میری چھٹی حص بتا رہی تھی کہ اس بار شوبراج نے پاکستان چھوڑا تو ابتدائی مرحلے میں ایران کا رخ کرنے کے باوجود وہ بینکاک پہنچنے سے پہلے دم نہیں لے گا۔ اس اندیشے کی بنا پر میں نے جلال سے چھوٹا راجن کے فون نمبر کی فرمائش کی تھی۔ ویسے بھی وہ ٹام کے قتل کے بعد پیدا ہو جانے والے حالات کی روشنی میں مجھے پاکستان سے عارضی طور پر کہیں نکل جانے کا مشورہ دے چکا تھا۔ وہ ایک اہم اور ذمہ دار سرکاری افسر تھا۔ اس سے زیادہ کھل کر وہ کچھ اور نہیں کہہ سکتا تھا۔ جلال کے پرخلوص مشورے میں یہ حقیقت بھی پنہاں تھی کہ وہ وقت کا دائرہ میرے حق میں نہیں رہا تھا۔ میں کسی ناگہانی مصیبت کی زاد میں آ جاتا تو جلال میری کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ گفتگو کا دور چلتا رہا لیکن میرا ذہن مسائل میں الجھا رہا۔ میرے موبائل پر شوبراج کا فون آنے سے پہلے جلال وہاں سے جانے کے ارادے سے اٹھ گیا تھا۔ فون کی گھنٹی سن کر وہ رک گیا۔ میری اور شوبراج کی گفتگو کے دوران وہ واپسی کا ارادہ ملتوی کر کے ایک صوفے پر ٹک گیا۔ اپنی سوچ کے دائرے میں بہتے ہوئے یہ خیال رہ کر میرے ذہن میں ابھر رہا تھا کہ جلال نے دوبارہ واپسی کا کوئی ذکر نہیں کیا تھا۔ وہ جم کر اس طرح بیٹھا ہوا تھا جیسے اسے کوئی اہم واقعہ رونما ہونے کا انتظار ہو۔ تم نے اپنی بات بہت خوبصورتی سے نبھائی ہے، جلال کہہ رہا تھا۔ تم بے ساختہ اس کی ہر بات کا جواب دے رہے تھے۔ تمہاری کہانی میں کہیں کوئی جھول نہیں تھا۔ اس پر پوری طرح اعتبار کر لینے کے بعد وہ فکر مند ہو گیا ہوگا کہ ایف بی آئی والوں کے علاوہ اور کون اس کا پیچھا کر سکتا ہے۔ اصولی طور پر اسے زیادہ نہیں سوچنا چاہیے۔ بیرا نے بے پرواہی سے کہا، ہو سکتا ہے کہ تمہارے نظریے کے مطابق اس نے ٹام کے پسماندگان کو خارج از امکان تصور کر لیا ہو، مگر وہ جانتا ہے کہ اب وہ پاکستان میں اپنے ہر مرتبے اور اعزاز
امتیاز سے محروم ہو چکا ہے، اسے اشتہاری مجرم قرار دے دیا گیا ہے۔ پولیس کے علاوہ ساری ایجنسیاں اس کی تلاش میں لگی ہوئی ہیں، ان میں سے کوئی بھی اس کی راہ میں مزاحم ہو سکتا ہے۔ جلال کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ اس نے بہت تحمل اور خاموشی سے ویرا کو اپنی بات پوری کرنے کا موقع دیا۔ وہ چپ ہو گئی تو جلال بولا، ایجنسی کوئی بھی ہو، سرکاری ہرکاروں کا اپنا ہی انداز ہوتا ہے، بڑے مجرموں سے کوئی اکیلا نہیں ٹکراتا، وہ اپنے شکار کا خاموشی سے پیچھا کرتے رہتے ہیں اور پھر اسے ایسے موقع پر گھیرتے ہیں جہاں سے اس کا زندہ بچ نکلنا ناممکن ہوتا ہے۔ سوبراج بہت گاگ مجرم ہے، وہ اس نقطے کو سمجھتا ہے۔ وہ سلطان شاہ سے ہونے والے ٹکراؤ کے بارے میں کسی مغالطے کا شکار ہوا تو مجھے حیرت ہوگی، ہمیں اس کے ذہن میں جھانکنے کی کیا ضرورت ہے؟ اچانک غزالہ بول اٹھی، کیا ہمارے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ اس وقت اس نے ڈینی کی اس بات پر یقین کر لیا ہے کہ اس سے ٹکرانے والا ان کا کوئی ساتھی نہیں تھا؟ میرے لیے سب سے زیادہ دلچسپ بات یہی ہے، جلال نے خوش مزاجی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جواب دیا۔ مجھے ڈینی کا یہ انداز اچھا لگا کہ وہ اپنے دشمن کی ٹھکائی کرنے کے بعد اسے پچکارنے کا فن جانتا ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ میری چلائی ہوئی گولی اس کی پنڈلی کی ہڈی توڑنے میں کامیاب نہیں ہو سکی، سلطان شاہ متاسفانہ لہجے میں بولا۔ موجودہ زخم کے باوجود وہ پوری آزادی کے ساتھ نقل و حرکت کر سکتا ہے، ہڈی ٹوٹ جاتی تو وہ کچھ دنوں کے لیے معذور ہو جاتا اور ہمیں اس تک پہنچنے کا موقع مل جاتا۔ تمہارے ہر کام میں کوئی نہ کوئی کسر رہ جاتی ہے، ویرا نے اس سے مخاطب ہو کر کہا۔ ذرا دیکھ بھال کر فائر کرتے اور اسے وہیں لنگڑا کر دیتے تو اس کی کہانی ختم ہو جاتی، وہ اپنی گاڑی میں نہ بھاگ پاتا، تم آسانی سے اس کی گردن ناپ لیتے، کیوں اس بیچارے کی ٹانگ کھینچ رہی ہو؟ جلال نے سلطان شاہ کی طرف داری کی۔ ڈوب دو ہونے والے مقابلوں میں گات یا نشانہ لگانے کی نوبت نہیں آتی، سب کچھ خود بخود ہوتا چلا جاتا ہے۔ سلطان شاہ کے باس میں ہوتا تو یہ سوبراج کو وہاں سے زندہ نہ نکلنے دیتا، قسمت کسی کا ساتھ دے رہی ہو تو اسے مار گرانا ناممکن ہو کر رہ جاتا ہے۔ میں نے وہ بحث وہیں ختم کرنے کی کوشش کی اور پھر جلال کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اب تمہارا کیا پروگرام ہے؟ کھانا ہمارے ساتھ کھا لو، میں سوبراج کے فون کی وجہ سے جاتے جاتے رک گیا تھا، تمہیں فرار کے لیے خاصا وقت مل گیا ہے، تم اسے دوبارہ فون کر لو تو میں سکون سے واپس لوٹ سکوں گا۔ وہ بولا، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اب وہ کن خطوط پر سوچ رہا ہے۔ لمحہ بھر کے لیے میں الجھ گیا، اس کی بات فوری طور پر میرے پلے نہیں پڑ سکی تھی، لیکن پھر اس کا مفہوم سمجھ میں آ گیا۔ میں نے سوبراج سے گفتگو کے اختتام پر یہ فرضی عذر پیش کیا تھا کہ اس کے زخمی ہو جانے کے بعد مجھے بھی تیسرے فریق کی طرف سے خطرہ لاحق ہو گیا تھا، جس کے سدباب کے لیے ضروری تھا کہ میں کسی تاخیر کے بغیر اپنا ٹھکانہ تبدیل کر لوں۔ جلال نے اس طرف اشارہ کیا تھا۔ مجھے سوبراج سے بات ختم کیے کافی دیر ہو چکی تھی، ایک مقام سے نکل کر کسی دوسری جگہ تک پہنچنے کے لیے وہ وقت زیادہ نہیں تو مناسب ضرور تھا۔ میں نے اس سے کل بات کرنے کا ارادہ کیا ہوا تھا، تم کہتے ہو تو ابھی بات کیے لیتا ہوں۔ اس کی بات سمجھتے ہی میں نے خوش دلی سے کہا، اب تمہیں اس کے پیچھے لگ جانا چاہیے، اس وقت ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، پتہ نہیں وہ کب کیا کر بیٹھے۔ جلال نے زور دے کر جواب دیا۔ اس کے علاوہ تمہیں بھی اپنا فیصلہ کرنا ہے، ویرا نے اس کی تائید کی۔ ٹام کی موت کے بعد وقت کا پہیہ تمہارے خلاف گردش میں آ چکا ہے، کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ حالات کب گمبھیر رخ اختیار کر لیں، تمہیں اس کا قصہ ابھی نپٹا لینا چاہیے۔ میں نے مزید کچھ کہے بغیر سوبراج کا سیٹلائٹ فون نمبر ملا لیا۔ اب سناؤ، تم کیا کہہ رہے تھے؟ میں نے اس کی آواز سن کر کہا، اوہ، تم نے بہت تیزی سے اپنا ٹھکانہ تبدیل کیا ہے۔ اس کی آواز سے ہلکی سی حیرت مترشح تھی۔ میں آج کی تاریخ میں تمہارے فون کی توقع نہیں کر رہا تھا، میں تمہاری طرح کسی راج محل میں نہیں رہتا جسے آگ لگائے بغیر بھاگنا ممکن نہ ہو۔ میں نے اپنے لہجے میں نرمی برقرار رکھتے ہوئے جواب دیا، میں خانہ بدوش آدمی ہوں، تن کے 2 کپڑوں اور چند دفاعی ہتھیاروں کے ساتھ ذرا سی دیر میں ایک سے دوسری جگہ جا سکتا ہوں، باقی ضروریات خود بخود پوری ہو جاتی ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ تمہارے دفاعی ہتھیار بہت خوفناک ہیں، اس نے کہا۔ پہلے تمہاری بیم گن کا بہت شہرہ تھا، لیزر شعاعوں سے بدن میں سوراخ ہونے کی وجہ سے مرنے والوں کی لاشیں دیکھتے ہی شور مچ جاتا تھا کہ اسے تم نے مارا ہوگا۔
معلوم ہوتا ہے کہ تمہاری وہ گن اب نکارہ ہو گئی ہے۔ اب تمہارے شکار زہریلی سوئیوں سے پہچانے جاتے ہیں، تم روایتی ہتھیاروں کے استعمال سے گریز کرتے ہو۔ یہ تمہاری خام خیالی ہے، میں ہر داؤ اور ہتھیار استعمال کرتا ہوں۔ اپنے بچاؤ کے لیے اگر دشمن کو دانتوں سے کاٹنا پڑے تو میں اس سے بھی گریز نہیں کروں گا۔ مجھے اس کا بھی اندازہ ہو چکا ہے۔ ٹام کی گردن کی ہڈی ٹوٹی ہوئی پائی گئی ہے، اس کی آواز معنی خیز ہو گئی۔ اگر تم نے کمانڈوز اور ٹام کے دوست پر زہریلی سوئیاں نہ آزمائی ہوتی تو اس واقعے کو آسانی سے تمہارے سر نہیں تھوپا جا سکتا تھا۔ کیا تم مجھ سے اس واقعے کی تفتیش کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ میں اس کے سوال پر چکنا ہو گیا۔ ان کی کل تعداد 7 تھی۔ سوبراج نے اسی لہجے میں اپنی بات جاری رکھی۔ 4 مارے گئے، 3 کو بے ہوش کر دیا گیا۔ مرنے والوں میں 2 اور بے ہوش ہونے والوں میں سے ایک کی جلد میں زہریلی سوئی چبھنے کا نمایاں نشان موجود تھا۔ ہر باخبر شخص سمجھتا ہے کہ وہ تینوں تمہارے ہاتھوں اس انجام سے دوچار ہوئے تھے۔ ٹام کی بات سیدھی سی ہے، تم نے اسے آسان موت مارنا پسند نہیں کیا، اپنے ہاتھوں سے مرمت کرنے کے بعد اس کی گردن توڑ دی۔ اس وقت 3 امریکی جانوں کا تازہ وبال تمہارے سر آ چکا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ گولی کا نشانہ بننے والا کمانڈو بھی تمہارا شکار ہوا ہو۔ شہر میں مارے جانے والے ہر امریکی کا خون میں کرتا ہوں۔ میں نے تلخی سے کہا، ان لوگوں کا بس نہیں چلا، ورنہ خلیج کے سمندر میں گیری ہارٹ کا ہوائی جہاز غرق ہونے کی ذمہ داری بھی میرے سر ڈال دیتے۔ آخر یہ باتیں دہرا کر تم کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہو؟ مجھے کچھ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں، سب کچھ تمہارے سامنے ہے۔ آخر تم حالات کو سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہے؟ میری عقل پر پتھر پڑ گئے ہیں تو تم سمجھا دو، میں نے چٹک کر کہا۔ تم میں یہ بہت بڑی خرابی ہے کہ تمہیں بہت جلد غصہ آ جاتا ہے۔ اس کا لہجہ ناصحانہ ہو گیا۔ تمہارے لیے حالات بہت مخدوش ہو گئے ہیں۔ کھلے ثبوت سامنے آ جانے کے بعد مقامی حکام بھی تمہاری کوئی مدد وغیرہ نہیں کر سکیں گے۔ اب تک سب نے مل کر تمہاری تلاش کی مہم شروع کر دی ہوگی۔ تمہیں زیادہ ہمدردی جتانے کی ضرورت نہیں، میں اپنا بچاؤ کرنا جانتا ہوں۔ میری مانو تو اس آڑے وقت میں اپنی اکڑ کو بلائے طاق رکھ کر خاموشی سے پاکستان سے باہر نکل جاؤ۔ آخرکار اس نے بھی وہی بات کہہ ڈالی جو جلال مجھ سے کہہ چکا تھا۔ اس نے کسی توقف کے بغیر اپنی بات جاری رکھی۔ چاہو تو میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ ایسے کئی لوگوں سے میرے گہرے مراسم ہیں جو لوگوں کو بہت حفاظت اور رازداری کے ساتھ سمندر اور خشکی کے راستے سے ملک سے باہر بھیجتے رہتے ہیں۔ وہ بہت مکاری سے کام لے کر مجھے ایک نئے جال میں پھانسنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بگڑتے ہوئے مقامی حالات کا ہوا دکھا کر اس نے ابتدائی طور پر مجھے اچھا مشورہ دیا تھا کہ میں ملک سے کہیں چلا جاؤں۔ وہ میرے اثر و رسوخ سے بے خبر تھا۔ اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ مجھے آسانی سے مفروضہ نام پر سفری دستاویزات مل سکتی ہیں۔ اسے یقین تھا کہ میں خوف زدہ ہو کر فرار پر مائل ہوا تو مجھے یقینی طور پر غیر قانونی راستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ پہلے سانس میں ایک اچھی بات کہہ کر اس نے دوسرے سانس میں زہر گھولنا شروع کر دیا تھا۔ اس کے ذہن میں یہ خیال جاگزی رہا ہوگا کہ ہر کس و ناکاس کے لیے چوری چھپے سرحد عبور کرنا آسان نہیں ہوتا۔ اس کام کے لیے مجھے کسی نہ کسی کی مدد درکار ہوتی۔ میں اس کی پیشکش قبول کر لیتا تو وہ ہیلے بہانے سے کسی بھی وقت مجھے اپنی گرفت میں لے سکتا تھا۔ مکاریوں میں وہ بے مثال ملکہ رکھتا تھا۔ بات میں سے بات نکالنا اور پھر اسے اپنے ڈب پر لے جانا اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ وہ میرے ساتھ کوئی سیدھی بات کرتا تھا، نہ میں اس پر لمحہ بھر کے لیے بھروسہ کرنے پر تیار تھا۔ میں نے انجان بن کر کہا، تمہارا مشورہ قابل غور ہے۔ یہی بات میرا ایک اور جانثار کہہ چکا تھا۔ ایک طرف میرے اور تمہارے درمیان کوئی تیسرا آدمی آن کودا ہے، دوسری طرف ملک بھر میں میری تلاش شروع ہونے والی ہے، تیسری طرف دشمنوں کی طرف سے $10 لاکھ کے انعام کے لالچ میں کوئی بھی مہم جو میرے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ وہ موقع سے فائدہ اٹھانے میں ماہر ہیں، لوہا گرم دیکھ کر چوٹ لگا دیں گے۔ اس نے میری بات کاٹ کر لقمہ دیا، ہو سکتا ہے کہ وہ انعام کی رقم بڑھا دیں۔ تم نے مجھے تشویش میں ڈال دیا ہے، میں تمہاری تجویز پر غور کروں گا، میں دل کھول کر تمہاری مدد کروں گا۔ اس خیال میں نہ رہنا کہ میں تمہیں دھوکہ دوں گا۔ کارگو کنگ اور روزگار انٹرنیشنل کے دفاتر سیل ہونے کے بعد تم میرے نکلنے کے لیے کن لوگوں سے مدد لے سکو گے؟ میں نے اپنی
اپنی تشویش ظاہر کی۔ دفاتر سیل ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، قاسم رفیق اور شیرازی پکڑے گئے ہیں، سارے کام وہ خود نہیں کرتے تھے، ان کے مضبوط مہرے آج بھی بازار میں موجود ہیں، بس اتنا فرق ضرور پڑ گیا ہوگا کہ اب وہ صرف پیسے کے لیے اندھا دھند کام نہیں کریں گے، اپنے دیکھے بالے لوگوں کے لیے بہت احتیاط سے کسی کام میں ہاتھ ڈالیں گے۔ ان کے لیے میرا نام کافی ہے، اس نے مجھے یقین دلایا۔ ٹام کے مارے جانے کے بعد حالات میرے خلاف ہو گئے ہیں تو تم بہت پہلے سے عتاب میں آئے ہوئے ہو، اخبارات نے تمہارے خلاف اتنا زہر اگلا ہے کہ ہر شخص تم سے دور رہنے کی کوشش کرے گا۔ میرے فون پر اس کی ہلکی سی ہنسی کی کھوکھلی آواز آئی، پھر وہ بولا، یوں سمجھو کہ اس وقت ہم دونوں ایک ہی کشتی کے سوار ہیں، امریکیوں اور پاکستانی ایجنسیوں کو ہم دونوں کی تلاش ہے، اصولی طور پر ہمیں ایکا کر لینا چاہیے تھا، مگر ہم ایک دوسرے کے خلاف محاذ آرائی کر رہے ہیں۔ تم یہاں چوہے دان میں پھنسے ہوئے ہو، میں پاکستان سے نکل جانے کے بعد دوبارہ یہاں واپس آیا ہوں، مجھے گرین کوبرا فائل کا دھیان نہ آتا تو میں اب تک نہ جانے کہاں نکل گیا ہوتا۔ میرے رابطے اب بھی برقرار ہیں۔ اس وقت بھی وہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا کہ وہ جہانگیر کے اغوا کی خبر سننے کے بعد ایران سے سیدھا قاسم کے گھر لوٹا تھا۔ مشکل ترین حالات میں بھی وہ پوری حاضر دماغی سے کام لے رہا تھا اور اپنے موقف پر قائم تھا۔ میں نے چند ثانیوں کے لیے دانستہ خاموشی اختیار کر لی۔ میں اس پر یہ ظاہر کرنا چاہ رہا تھا جیسے اس کی باتوں نے مجھے سوچ میں ڈال دیا ہو۔ پھر میں نے پرخیال لہجے میں کہا، مجھے اپنے کسی آدمی کا نام اور پتہ ٹھکانہ بتا دو، ضرورت پڑی تو میں اس سے رابطہ کر لوں گا۔ بچوں جیسی باتیں مت کرو، اس کا لہجہ خشک ہو گیا۔ ایسے نام آسانی سے ظاہر نہیں کیے جاتے، کوئی فیصلہ کر لو تو مجھے فون پر آگاہ کر دینا، میں تمہیں اس سے ملوانے کا بندوبست کر دوں گا۔ اس وقت وہ براہ راست کسی نئے آدمی سے بات بھی نہیں کرے گا۔ کیا میں یقین کر لوں کہ میں نے اس سلسلے میں تم سے رجوع کیا تو تم امریکیوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مجھے پکڑنے کی کوشش نہیں کرو گے؟ میں نے کاٹدار لہجے میں پوچھا۔ ان وسوسوں کو اپنے ذہن سے جھٹک دو، میں بتا چکا ہوں کہ میرے دل میں تمہاری بہت عزت ہے۔ اگر تم گرین کوبرا فائل کو فراموش کر دو تو ہم ایک دوسرے کے بہترین دوست اور معاون ثابت ہو سکتے ہیں۔ پاکستان چھوڑنے کے بعد میں کچھ عرصے کے لیے یورپ کے کسی پرفضا مقام پر چھٹیاں گزارنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، ایک دفعہ یہاں سے نکل جاؤ تو پھر تمہاری مرضی ہوگی کہ تم کہاں جانا چاہتے ہو، تمہارے لیے ساتوں برے اعظموں کے راستے کھلے ہوں گے۔ اصل مسئلہ یہاں سے نکلنے کا ہے، یہاں سے نکلنے سے پہلے نئی منزل کا تعین ہونا ضروری ہے، میں نے اصرار کیا۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔